لے لیتے ہیں ایک خاتون کے پاس اگر صرف 1 تولہ سونا ہے اور آپ کے کہنے کے مطابق کوئی رقم وغیرہ اور نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا نصاب یہی ہے کہ پہلے 4 قسم کے مالوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جیسے تو 5ویں بھی ہوتی ہے، چرائی کے جانور جو باہر چرتے ہیں، آپ اس کو سال بھر خود نہیں کھلاتے بلکہ جنگل سے چرتے ہوں، اور پھر ان میں جانوروں کی مخصوص تعداد ہوتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ لیکن ابھی یہ چونکہ ہمارے ہاں ایسے معاملات نہیں رہے، ان کو چھوڑ دیں تو 4 قسم کے مال: سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت۔ سونے کے اندر کم از کم 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ بنے گی۔ چاندی میں کم از کم 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے، اور اگر کیش کی شکل میں ہے، چاہے وہ پرائز بانڈ ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں، شیئرز وغیرہ ہیں، کیش ہے آپ کے پاس، تو اس کی مقدار کم از کم اتنی ہو کہ اس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، جیسے آج کل جو ہے 1,00,000 سوا لاکھ کی چاندی تقریباً 52.5 تولہ آئے گی۔ اور یا پھر چوتھا مال تجارت ہو۔ مال تجارت اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے خریدتے ہوئے صرف اس کو بیچنے کی نیت کی تھی، یا آپ کی فیکٹری وغیرہ ہے، آپ نے چیز لیتے ہیں، میٹیریل لیتے ہیں، پھر اس سے کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، آگے بیچتے ہیں، تو یہ بھی مال تجارت کہلائے گا۔ ان 4 کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح یہ نصاب مکمل نہ ہو تو نہیں ہوتی، لیکن یہ کسی ایک مال سے جب نصاب مکمل ایک ہی قسم کا مال ہو اور نصاب مکمل نہ ہو رہا ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن اگر 2 طرح کے مال ہو جائے، مثال کے طور پہ سونا بھی ہے آپ کے پاس 1 تولہ سونا، اور چند ہزار روپے ہیں اور سال گزر گیا، تو اب ان دونوں کو ملائیں گے کہ سونے کی آپ مالیت نکلوا لیں اور اسے کیش کے ساتھ ملائیں۔ اب یقینی سی بات ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو جائے گی۔ جب 2 طرح کے مال ہوں اور دونوں سے نصاب مکمل نہ ہو رہا ہو تو دونوں کو ملا کر جو کم قیمت والا نصاب ہے اس کا حساب کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں دیکھیں گے کہ دونوں کو ملا کے 7.5 تولہ سونا تک قیمت پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی، نہیں، بلکہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی، کیونکہ فقہا فرماتے ہیں کہ کم قیمت والے نصاب کا حساب کریں تاکہ زکوٰۃ بنے اور غریب کا بھلا ہو۔ تو لہٰذا 1 تولہ سونے والا جو آپ نے مسئلہ کہا، اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن دوسرا آپ نے فرمایا کہ 6-7 تولہ سونا تھا اور کچھ پرائز بانڈ بھی لے لیے۔ اب پرائز بانڈ یہ الگ جنس کے ہوگا، یہ کیش کے اندر آئے گا۔ اب اگر سال گزر گئے تو اب دونوں کو ملائیں گے اور اس پر بالکل آخر میں زکوٰۃ ہوگی، جیسے میں نے تفصیل آپ کو عرض کی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے، نبی کریم نے فرمایا جو کسی کو افطار کروائے تو اس کو مکمل روزے کا ثواب ملے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ پیٹ بھر کے کھلانے والے کو ملے گا؟ فرمایا کہ نہیں، یہ ثواب تو اسے بھی ملے گا جو 1 گھونٹ پانی یا 1 کھجور سے افطار کروا دے۔ تو اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں 10-12 روزے رکھیں، ایک کھجور ہی بانٹ دیں لوگوں کے اندر، یا میرے کھجور سے افطار کر لینا، 10-12 روزوں کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ فقہ حنفی میں جو بدنی عبادت ہے، خالصتاً بدنی عبادت، خالصتاً بدنی اسے کہتے ہیں جس میں مال کا دخل نہیں ہوتا، خرچ کا دخل نہیں ہے، جیسے نماز، روزہ، یہ کوئی بھی کسی دوسرے کی طرف سے نہیں رکھ سکتا۔ لہذا فرض کر لیں اگر آپ کسی عذر کے سبب روزہ نہ رکھ سکیں تو بعد میں صحت کا انتظار کریں۔ اگر ڈاکٹر کہتے ہیں بعد میں بھی صحت نہیں ہے تو پھر اس کا فدیہ ہے، 1 صدقہ فطر کی مقدار ہر روزے کے بدلے میں آپ کو صدقہ کرنی ہوگی، رکھوا نہیں سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ناخن چبانے کی عادت ہوتی ہے، اگر کسی نے روزے کی حالت میں ناخن چبائے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ ناخن چبانا روزے میں یہ ویسے بھی مکروہ ہوتا ہے، اور حالت روزہ میں اور زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وہ ناخن اندر اتر گیا تو اور مسائل ہیں، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اور اب وطر کی رکعت امام کے ساتھ ادا کر رہے ہیں یا علیحدہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا اچھی طرح، تراویح کا وقت ہے عشاء کے فرائض کے بعد۔ لہذا اگر آپ کی عشاء کی جماعت نکل گئی اور تراویح چل رہی ہے تو یوں مت کیجیے گا کہ آپ آگے پہلے تراویح میں شامل ہو گئے، تراویح پڑھ لی پھر عشاء کے فرض، یہ نفل ہو جائیں گے، تراویح ادا نہیں ہوئی۔ پہلے آپ علیحدہ فرض پڑھ لیں پھر جماعت میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اب جو باقی تراویح رہ گئی وہ آپ وطر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، وطر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال، جیسے باہر شریعت میں لکھا ہے کہ جس نے عشاء کے فرض جماعت سے پڑھے وہ وطر جماعت سے پڑھے، اور جس نے نہیں پڑھے وہ نہ پڑھے۔ یہ مسئلہ استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ مفتی منیر الرحمان صاحب اس پہ فتویٰ مرتب فرما چکے ہیں کہ اولا اور افضل یہی ہے کہ جس نے عشاء جماعت سے نہیں بھی پڑھی تب بھی وہ وطر جماعت سے ہی پڑھے۔ اور یہ مفتی صاحب کا بڑا پن ہے، وہ ہم چھوٹوں کو عزت دے دیتے ہیں۔ وہ فتویٰ مرتب کر کے مفتی صاحب نے کئی مفتیان کرام کو دیا کہ اب اپنی رائے اس پر پیش کریں،
تو ہم نے مفتی صاحب کی بالکل اس میں تائید کی کہ یہ مسئلہ بالکل ہے. ابھی وہ شاید آ بھی گیا ہو, مجھے پتہ نہیں, کافی پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کے عشاء جماعت سے آپ نے نہیں پڑھے تو جماعت کی موافقت بہت اچھی چیز ہوتی ہے, آپ وتر جماعت سے پڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد اپنی تراویح جو رہ گئی وہ بعد میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے.